جو ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی گئی ہے، ہمیں وزارت قانون کے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ جو انسداد دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن 11 کے تحت لگائی گئی ہے، اور اس کے تحت اس تنظیم سے وابستہ ہونا جرم ہوگا۔ اس کا لٹریچر چاہے وہ الیکٹرانک مینز میں ہو، چاہے وہ تحریری مینز میں ہو، وہ ضبط ہوگا۔ اس کے دفاتر سیل ہوں گے، اس کے بینک اکاؤنٹس بند ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو اس کے عہدیداران ہوں گے ان کا بیرون ملک جو سفر ہے اس پہ پابندی ہوگی، ان کے پاسپورٹ منسوخ ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اس جماعت کی جو رجسٹریشن ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فہرست میں 102 نمبر پر درج ہے، تو اس بطور سیاسی جماعت اس پہ پابندی کا جو روٹ تھا، جو براستہ سپریم کورٹ تھا، وہ نہیں اپنایا گیا۔ اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک طویل معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا تھا۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جاتا تو یہ آئین کے آرٹیکل جو 17 کے تحت یہ لگایا جاتا، اور اس کے 15 دن کے اندر یہ ڈکلیریشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچتا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اس پہ پابندی لگاتی تو وہ ایک حتمی پابندی ہوتی۔ لیکن دوسری جانب یہ جب ملکی سلامتی کا معاملہ ہو اور ملک میں اگر کوئی ایسی تنظیم دہشت گردی میں ملوث ہو تو اس میں حکومت کے پاس یہ آپشن تھا کہ انہوں نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11 کے تحت لگائی۔ اس کی ایک اور امپلیکیشنز ہیں، اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، اور اس کے تحت یہ طے پایا کہ جو ڈکلیریشن سپریم کورٹ آف پاکستان بھجوایا جانا تھا، اب اس قانون کے تحت 3 روز کے اندر یہ ڈکلیریشن جو ہے متعلقہ جماعت کو نوٹیفائی کیا جائے گا، اور جو کالعدم جماعت ہے اس کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ 1 مہینے کے اندر وہ جو حکومت ہے اس کی ریویو کمیٹی کے سامنے وہ اپنی نظرثانی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ جب یہ نظرثانی درخواست دائر اگر کی جاتی ہے کالعدم تنظیم کے جانب سے تو 90 روز کے اندر جو ہے وہ حکومت کی ریویو کمیٹی جو ہے جس میں وزارت داخلہ کے حکام اور وزارت قانون کے حکام ہوں گے، وہ اس پہ فیصلہ کرے گی۔ 90 روز کے اندر فیصلہ اگر پھر ان کے خلاف اگر آتا ہے اس کے بعد وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک کا فورم ہے۔ اگرچہ اس میں بھی ایک طویل قانونی جنگ جو ہے وہ لڑی جا سکتی ہے، لیکن اس کی فوری اثرات جو ہیں یہ پابندی لگانے کا، جس میں انسداد دہشت گردی کا قانون جو ہے اس کے ذریعے پابندی لگانے کا جو مقصد تھا، اس کو فوری طور پر چیزوں کا جو خاتمہ تھا، اس پہ قابو پانا تھا۔ دفاتر جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اگر اس کے تحت پابندی لگے، فوری سیل کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ حکومتوں کو مل گئے ہیں، صوبائی حکومتوں کو۔ اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹس فوری بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو پاسپورٹس ہیں ان سے وابستہ لوگ ہیں ان کے فوری منسوخ کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر یہ معاملہ جماعت پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے یہ معاملہ جاتا تو اس میں ظاہر ہے کئی دن لگ سکتے تھے، کئی ہفتے لگ سکتے تھے، کئی مہینے لگ سکتے تھے۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امن و امان کی صورتحال میں ایک ایسی تنظیم جس کے حوالے سے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس ایویڈنس ہے یہ باقاعدہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو اس میں انہوں نے جو انسداد دہشت گردی کا 1997 کا جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن 11 کے تحت اس پہ پابندی عائد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ یہ کالعدم تنظیم دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس سے وابستہ لوگ جو ہیں نہ تو انتخابی جو مہم ہوگی اس میں حصہ لے سکیں گے، انڈائریکٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اگر وہ اس جماعت رکن بننا بھی اب جرم ہوگا۔